اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزمر چھٹا رکوع شروع کریں گے ہم انشاءاللہ، سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کل کہہ دیں، بتا دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہا ہے، آپ کہہ دیں یا عبادی الذین، اے لوگو جو بندے ہو، میرے بندے ہو، اے میرے بندو۔ یہاں پہ اے میرے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ بھی مفہوم لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے بندے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اسرفو زیادتی کی اپنی جانوں پہ، علی انفسہم تم نے جو اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا نہیں مایوسی کرو، نا امید مت ہو، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے۔ جو لوگ کفر میں، جہالت کی زندگی میں، گناہوں میں وقت گزار کے آئے اور اب وہ بڑے مایوس ہیں کہ ہدایت اب ملی ہے، تو پہلے تو اتنی زندگی رائگاں گئی، اسرفوا علی انفسہم کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، جہالت کی زندگی میں بہت گناہ کرتے رہے۔ لا تقنطوا نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے۔ ان سے کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان سے کہہ دیں کہ رحمت سے نا امیدی اختیار نہ کرو۔ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک کیا بیان کرتا ہے، کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مایوسی نہیں کرو، ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب، یغفر بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، ذنوب گناہوں کی جمیعہ سارے، بے شک وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اللہ تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے، انہ بے شک وہ، هو الغفور الرحیم وہ تو وہ ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے کوئی گناہ ہو جائے سرزد مومنوں سے تو انہیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ کرنا چاہیے۔ یہ گناہوں سے معافی توبہ سے جڑی ہوئی ہے، جو اللہ پاک قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ سے جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے، یہی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں خود بخود معاف ہو جائیں گے، معافی مانگنا ہوگی، دوبارہ اعادہ کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ ان گناہوں کا اعادہ نہیں ہوگا، یعنی دہرائی نہیں جائیں گے، پھر بھی ہو جائیں گے، پھر توبہ، پھر ہو جائے، خود بخود انسان غلطی کرتا چلا جائے تو معافی ہے۔ جان بوجھ کے اس لیے توبہ کرو کہ میں پھر کر لوں گا، تو وہ توبہ ہی نہیں ہوئی۔ توبہ تو نیک نیتی اور پکے ارادے کے ساتھ ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اے اللہ کے بندو، جو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے تو اب مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ اختیار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا اور رجوع کرو، پلٹو، الی ربکم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، چھوڑ دو شیطان کا رستہ اور اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ یہ شرط ساتھ لگائی جا رہی ہے، گناہوں کی معافی ہوگی اگر تم اب وہ رستہ چھوڑ کے، وہ سوچ اور وہ اعمال ختم کر کے اپنے رب کی طرف آؤ گے اور اس کے پیچھے چلو گے، حکم کے الی ربکم رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، تم اپنے رب کی طرف، واسلموا لہو اور اسلموا تسلیم کر لو، لہو اس کے واسطے۔ اسلام اسی اسلموا سے جڑا ہوا ہے، تسلیم کر لینا، مان لینا، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام
کو مان لینا، ان پہ عمل کرنا، اسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلم ہیں، مان لینے والے، تسلیم کر لینے والے۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مطیع ہو جاؤ اس کے واسطے، مِن قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان یاتیکم العذاب، کہ تمہاری طرف عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور تم کوئی مدد نہ دیا جائے۔ جی، جب تم پہ کوئی عذاب آ جائے اس کا انتظار نہ کرو، قیامت کا وہ عذاب ہو، قیامت ہو یا کوئی اور بیماری پریشانی ہو، اس سے پہلے ہی، یعنی مطلب جب کوئی انسان کو موت آنے والی ہو کہ وہ مصیبت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، پھر توبہ نہیں ہے، پھر پلٹنے کی اجازت والا چکر ہی کوئی نہیں۔ جب تک اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے بچے ہو، تب تک توبہ کی اجازت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت کے لمحوں میں، آخری وقت میں، وقت نزاع پہ، اس لمحے توبہ قبول اللہ نہیں کرتا۔ تب تو آگے پھر اب جانے جانا ہے، اب توبہ کر کے کیا کرنا؟ توبہ تو تب تک جب گناہ کرنے کی ہمت ہے تب توبہ کرنا ہے۔ ابھی گناہ کرنے کی سخت انسان میں موجود ہے، پھر اس گناہ کو چھوڑے، یہ توبہ ہے۔ جب ممکن ہی نہیں ہے تو پھر کیسی توبہ؟ اس لیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تسلیم کر لو اس کے لیے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آئے، ثم لا تنصرون، اور تمہاری مدد بھی کوئی نہ کر سکے، تب توبہ کرنا ہے۔ یہ اس عذاب اور پکڑ سے پہلے، اس میں آنے کے بعد کوئی توبہ نہیں۔ پھر تو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب بھی اب اللہ ہلاک کرتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، پھر تو بڑا چیخو پکار کرتے ہیں، توبہ توبہ کیے جاتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، پتہ چل گیا یا پھر نہیں، پھر گئے توبہ۔ اللہ، اے ایمان والو، اللہ تم، مطلب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندو، اپنے گناہوں پہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بس تم اتنا کرو کہ اس کی طرف لوٹو اور اب تسلیم کر لو اس کے حکم، اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کی سزا کے طور پہ وہ تمہیں پکڑ لے، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ولا تنصرون، اور مدد نہیں کیے جاؤ گے، مطلب اب اس عذاب سے نکلنے میں تمہاری مدد کوئی نہیں ہوگی۔ اب تو جو کر چکے وہ کر چکے، اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، احسنا، اچھی طرح، ما انزل الیکم، جو بھیجا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبلی، اس سے قبل، ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب ہو، بغتتاً، ناگہاں، وانتم لا تشعرون، وانتم، اور تم، لا تشعرون، تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ساتھ ابھی وہ توبہ کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں، اور جو تم پر تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو نازل کی گئی، یعنی اللہ کے احکام جو نازل کیے گئے، جو قرآن نازل کیا گیا، اس کی، وَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو، احسنا، اچھے طریقے سے، اکیلا پیروی بھی نہیں کہا گیا، اچھے طریقے سے اس پہ عمل کرو، پہلے گناہ چھوڑو، اب وہی زور جو گناہوں پہ پہلے ادھر لگاتے تھے نا، اب ادھر لگاؤ، پورے بندے بننے کی کوشش کرو۔ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ناگہاں ہوتا اچانک، انجانے میں، یہ موت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ایک عذاب ہے گناہ گار کے لیے۔ مومن کے لیے تو وہ رحمت ہے، اللہ سے ملنے کا، اپنے مالک سے، اپنے رفیق الاعلیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ تو اچانک جب آ جائے، اس سے پہلے، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم شعور نہیں رکھتے کب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم اس عذاب کا نہیں جانتے ہو، اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، یہ مطلب ہے کہ تم چھوڑ دو سارا کچھ، توبہ کر لو، لوٹو اپنے رب کی طرف اور تسلیم کر لو سارا اس کے احکام کی، اس سے قبل کہ عذاب آ جائے جس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لوٹو، اچھے طریقے سے عمل کرو، اتباع کرو، کہ اس عذاب جو ناگہاں ہوگا، اچانک آئے گا، اور جس کا تم شعور نہیں رکھتے وہ کب آئے گا، اس سے پہلے توبہ کر سکتے ہو، جب وہ عذاب آ جائے پھر توبہ نہیں ہوگی۔
ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ان تقول، ایسا نہ ہو کہ تب ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ تب نفس کا معنی یہاں جان کا مطلب شخص، ایسا نہ ہو کہ شخص پھر کہے، ایسا نہ ہو کہ پھر کہے یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے حسرت، وائے حسرت، وائے افسوس، اللہ پر، ما فرطت، جو میں نے گناہ کیے، ہائے میں نے گناہ کیے. وہ عذاب میں پھنسنے کے بعد پکاریں گے ہائے میں نے گناہ کیے. فی جنب اللہ، میں نے نافرمانی کی، میں نے گناہ کیے اللہ کے احکام میں، اللہ کے حق میں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے بندہ بن کے حکم ماننا چاہیے. میں نے نافرمانی کی تو اس کو وہ پکارے گا ہائے، جب عذاب آئے گا ہائے میں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو اس کا تمسخر ہی اڑاتا رہا، میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا. کب آئے گا اللہ کا عذاب، کب آئے گی موت، کب آئے گی قیامت، کب ہوگا حساب، میں مذاق ہی اڑاتا رہا، یقین ہی نہیں کیا تھا. تب وہ پچھتائے گا ہائے میں تو اللہ کے حق میں نافرمانی کرتا رہا اور مذاق اڑاتا رہا. او تقولا، او ہوتا ہے یا، واو جو ہے اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اور، او یہ یہاں او تقولا، او کا مطلب ہوتا ہے یا پھر وہ یہ کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر وہ یہ کہے گا ان اللہ، یہ کہ اللہ ہدانی مجھے ہدایت کرتا، لکنت من المتقین تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہو جاتا. یا تو وہ اپنی گناہوں پہ افسوس کر رہا ہوگا، پچھتا رہا ہوگا، یا پھر یہ شکوہ گناہ ہوگا کہ میں نہیں تھا تو اللہ ہی مجھے زبردستی ہدایت دے دیتا، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، کاش میں ہدایت یافتہ ہوتا، میں ڈرا ہوا ہوتا، متقین میں بھی ڈرنے والوں میں ہوتا، نا گناہ کرتا، یہ سارے پرہیزگار ہوتا. پھر یہ پچھتاوے ہوں گے اس وقت جب عذاب میں پکڑا جائے گا. اللہ پاک پوری طرح انسان کو پوری طرح سمجھا رہا بات کہ لوگوں جو گناہ ہو گئے ان پہ تو میری رحمت سے مایوسی کی ضرورت نہیں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، بس تم پوری طرح رجوع کر لو میری طرف. اب دوبارہ وہ سب نہیں کرنا، توبہ کرو اور پورے یکسوئی کے ساتھ اس دین پہ چلو. دیکھ لو، یاد رکھو کہ میرا عذاب آ جائے گا، اللہ کا کوئی ہلاکت خیزہ عذاب نہ بھی ہو، موت تو آنا ہے نا. انسان مشغول ہو اپنی رونقوں میں، کھیل تماشے میں، خوشیوں میں، سہولتوں میں، آسائشوں میں، اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پکڑے جاؤ، اس سے پہلے اپنے ان گناہوں کی توبہ کر کے میری طرف لوٹ آؤ جن پہ تم بڑے مایوس ہو، اور تم نے کہا بڑے کیے. اگر جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور وہ اچانک آئے گا جس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کب آ گیا. تو پھر کہتے پھرو گے ہائے میں نے تو بہت گناہ کیے، ہائے کاش اللہ ہی مجھے ہدایت دے دیتا، میں تو ایسا ہی تھا. او تقولا، یا کہو گے ہینا تر العذاب لو انا لی کرتن فاکون من المحسنین. او تقولا، یا پھر کہے گا ہینا تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا، لو کاش، انا کہ لی کرتن ہو میرے واسطے، فاکون من المحسنین کہ پھر ایک بار مجھے میرے واسطے ہو جائے زندگی، فاکون من المحسنین، اس بار میں اچھے لوگوں میں شامل ہوں گا، اس بار تو میں نیکیاں ہی کروں گا، اس بار تو میں سب کے سب نیک کام، ایک بار مجھے زندگی مل جائے. قرآن کہہ رہا ہے 3 طرح کی باتیں کہے گا عذاب میں جکڑا ہوا شخص. ایک کہ ہائے میں نے بہت گناہ کیا،
اور مذاق اڑاتا رہا، نافرمانی کر کے مذاق اڑاتا رہا، ایک یہ کہے گا، پچھتاوا ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کاش میرا رب مجھے ہدایت دے دیتا اور میں بھی متقیوں میں ہوتا۔ تیسرا کہے گا کاش مجھے پھر سے زندگی ملے، میں پھر سے دنیا میں جاؤں اور اب کی بار میں محسنین میں ہوں گا، اچھے لوگوں میں سے ہوں گا، نیکی کروں گا۔ بلا بلکہ قد جات کا آیاتی فکذبتا بہا واستکبرتا وکنت من الکافرین۔ بلا بلکہ قد بے شک پس پھر جات کا تمہارے پاس آئیں آیاتی میری آیتیں، یعنی اللہ کہے گا تو کیا پس پھر تمہارے پاس میری آیتیں آئی نہیں تھی؟ تب نہیں آئی تھی، اب عذاب دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے نا، تب میرا رسول پکارتا نہیں تھا۔ میرے بندے جو میرے ہی بندے تھے تمہیں شرک سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے روکتے نہیں تھے۔ بلا کا جات کا آیاتی، تو کیا تمہارے پاس میری آیتیں جب پہنچی تھیں فکذبت، پھر تم فکذبت بہا، تو پھر تم نے ان کو جھٹلایا کیوں تھا، انکار کیوں کیا تھا؟ تب کیوں نہیں کیا تھا؟ بڑا ظلم تھا۔ واستکبر تھا، اور تم نے تکبر کیا، اپنے آپ کو چیز سمجھا۔ وکنت من الکافرین، اور پھر اسی شیخی کی وجہ سے کافر بن گیا۔ تب تو اپنے آپ کو بڑا آسان سمجھتے تھے، تب تو بڑی دلیلیں ڈھونڈ کے لاتے تھے، تب تو جھٹلاتے تھے، تب تو وہ میرے بندے جو تم تک اچھی بات، ہدایت کی بات بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کو جھڑکتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو جب اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہو۔ جب تب آیات آئی تھی تو تب کیوں نہیں اچھے ہو گئے؟ اب جب سارا کچھ آنکھوں سے دیکھ کے یہ بڑھتی ہوئی آگ دیکھ رہے ہو تو پھر تمہیں سب چیزیں یاد آ رہی ہیں، پھر دنیا کی ایک اور زندگی بھی مانگ رہے ہو کہ اب ملے تو میں اچھا ہو جاؤں گا۔ تب کیوں نہ ہوئے جب تمہیں ہونے کے لیے تمہارے لیے بھیجے گئے تھے لوگ جو تمہیں ہدایت دیتے تھے، تم نے ان کو کردار و عمل پہ انگلی اٹھائی، تم نے ان کو تنگ کیا، ظلم کا ہر طریقہ اختیار کیا، تو تب نہیں ہوئے تو اب کیوں ہونا؟ باقی انشاءاللہ یہی موضوع کل باقی ہوگا۔ آدھا رکوع ہمارا ہو گیا، انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔